اچھا، جی آپ سر. نے اپنی گفتگو میں بہت تفصیل سے وہ حدیثیں پیش فرمائی ہے جن میں قیام قائم سے پہلے ظالم حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے کوئی تحریک چلانا، کوئی انقلابی ہوں، قدم اٹھانا، ہوں، تو بہت ساری حدیثیں آپ نے پیش فرمائی نا. اب جو ہمارے ہاں، اب جو ہم جس شیعت کو دیکھتے ہیں ان کے ہاں تو یعنی اب تو یہ حدیثیں بالکل سمجھ لو کہ وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ حوضوں میں بھی حدیثیں نہیں، ہوں، مجالس میں بھی نہیں، تو اب تو وہ سمجھ لو کہ وہ حدیثیں بالکل ہی منظر عام پہ اب نہیں آتی. یعنی اب ہوں، صرف وہ نیریٹو سامنے ہے یا وہ بیانیہ کہ نہیں، قیام کرنا، ظالم حکومت کا تختہ الٹنا، یہی تشیع ہے، یہی شیعت ہے، اور اس بنیاد پہ وہ. تو اس میں جیسے آیت اللہ جمیل حمود العاملی، یہ جو لبنان کے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ حرمت قیام، یعنی ہوں. امام مہدی سے قبل کوئی بھی اس طرح کا تحریک چلانا یا قیام کرنا مسلمانوں پر یا شیعوں پر، یہ حرام ہونے کے جو احادیث ہے وہ کہتے تھے متواتر کے حد تک ہے، یعنی اس حد تک زیادہ. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے کس ہیں نے کہ لکھا اب ہے؟ جتنی کتابیں، سید جعفر العاملی نے؟ آیت سید اللہ، جعفر مرتضی؟ نہیں نہیں، جعفر نہیں، جعفر نہیں. کس جعفر نے؟ العاملی تو دوسرا ہے، یہ آیت اللہ محمد جمیل حمود العاملی، ہاں، جی 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 جی، جانتا ہوں. جن کے گھر پہ حزب اللہ والوں نے حملہ بھی کیا تھا، وہ جی سر. ان کے بڑے ہوں. مسائل بیچارے ایک ساتھ ہوئے جی نا. جی. خیر، تو ان کا یہ تھا. لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں نا، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ اب امام حسین یا قیام پہ کام، تو اب عربی میں تو یہ بہت کتابیں لکھ رہے ہیں خود ایران سے اور پتہ نہیں کہاں سے. میں تو اس پہ عربی میں زیادہ پڑھتا ہوں. تو الصورۃ الحسینیہ، نہضۃ ہوں. الحسینیہ، المفق جی المقاومہ، یعنی یہ جی الفاظ بھی آپ دیکھیں نا وہ سارے انقلابی ہے، قیام والا اور جی خروج جی. والا. اب جیسے سید کاظم حسین حائری کی ولایت الامر فی عصر الغیبہ کتاب ہے، ہوں، انہی کی کتاب الکفاح المسلح، اور ہوں، مہدی آصفی کی فقہ المقاومہ، اور ہوں. اسی طرح عبد الکریم آل نجف کی نظریۃ الثورہ والمقاومہ. اب یہ سب شیعہ صحیح. علماء ہیں. اب یہ لوگ صحیح. حدیثوں کو اس طرح پیش کر رہے ہیں نا، یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے جیسے آیت اللہ منتظری کی جو دو جلدوں میں بہت ضخیم کتاب ہے ولایت فقیہ پہ، جی. اس میں بھی انہوں نے ان سب حدیثوں پہ نقد کیا ہے جس میں خروج یا قیام کی ممانعت ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، تو مجتہدین کا حق ہے نا کہ مجتہد اجتہاد کر کے کچھ ایسی روایات یا احادیث لے آتے ہیں. امام حسین کا عمل، یہاں تک کہ اب جدید شیعت میں تو امام زید کا بھی بہت مقام ہو گیا، حالانکہ امام جعفر صادق وغیرہ سے ان کے بارے میں جو اقوال ہے دوسرے بھی ہے، لیکن اب ہوں. حضرت زید کو بہت زیادہ اہمیت مل رہی ہے، مختار ثقفی کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے، تو کیا یہ اجتہاد کے دائرے میں نہیں آتا کہ مجتہدین اجتہاد کر کے، ظاہر سی بات ہے وہ نائب امام بھی ہے، یہ جو ہمارے ہم جن کو مراجع نظام وغیرہ کہتے، تو ان کا حق ہے نا. آپ تو اس پہ پھر آپ لوگوں کو اعتراض نہیں تو بنتا. دیکھ عوام کے لیے تو ان کا فتویٰ کافی ہوتا ہے نا. عوام کے لیے تو اگر سیستانی صاحب کہہ دے کہ جہاد کرو یا جہاد نہ کرو، یا قیام کرو یا قیام نہ کرو، وہی کافی ہے. یا خمینی صاحب فتویٰ دے دیں یا خامنئی صاحب فتویٰ دیں، جو ان کے مقلد ہیں وہ تو حدیث کو دیکھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ نائب امام ہے، یہ جو کہہ دیں کافی ہے. یہ جہاں تک مراجع کا تعلق ہے، وہ یہ خود یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کلام حجت ہے، حدیث آپ پہ حجت نہیں ہے، حدیث آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اور شیعہ بھی یہی حسن ظن رکھتے ہیں کہ بھئی وہ انہوں نے اپنی یہ جو باتیں کہتے ہیں انہوں نے احادیث سے اخذ کی ہیں. بات آپ کی صحیح ہے. جن لوگوں نے اس ایک طرف سے وہ انقلاب کے حامی ہیں، تو پھر اس ان احادیث کے سامنے جب آ جاتے ہیں کہ احادیث میں انقلاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کے سامنے پھر وہ اس طرح کے استدلالات لے کے آتے ہیں کہ یہ یا تو کہیں گے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، یا کہیں گے کہ یہ احادیث مشروط ہیں، یا احادیث اس طرح ہیں. تو لیکن عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے جن سخت الفاظ سے منع فرمایا اور اس کے لیے ایک اجل بھی معین کیا ہے کہ چاہے آپ کی نیت اچھی بھی ہو، بہت سارے روایات میں ہے کہ آپ کی نیتی پہ بھی مشتمل ہو کہ ہم کسی ظلم کے خاتمے کے لیے یا کسی حق کے احقاق کے لیے ہم حاکم وقت کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو یہ اس سے سختی سے منع فرمایا کہ نہ کرو، اور یہ تمہارے ضرر میں ہوگا. اور اس کے لیے اجل ایکسپائری ڈیٹ بھی معین کی ہے. ایکسپائری ڈیٹ آسمان سے صیحہ، جب تک صیحہ نہیں آ گیا، یعنی امام عصر علیہ السلام کا ظہور، جب تک وہ نہیں ہوتا تو آپ قیام نہ کریں. جو بھی قیام کرے گا وہ اس کا ضرر ہمیں پہنچے گا، فائدہ نہیں پہنچے گا، اور وہ شیطان ہے، وہ ملعون ہے. تو یہ چاہے وہ فاطمی بھی ہو، چاہے وہ علوی بھی ہو، اور روایات بہت زیادہ ہیں. تو ان روایات کے سامنے اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کا تابع ہے، تو کسی مجتہد کا ویٹو نہیں چلتا. یہاں پر کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں چلتا کہ مجتہد اگر اہل بیت علیہ السلام کے کوئی دوسرے احادیث ہو نا، تو اس میں مثلا شرائط بتائے گئے ہوں کہ ایسے شرائط آ جائیں تو آپ قیام کر لیں، حکومت بنا دیں.
تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ دیکھیں ایک حدیث مطلق ہے، دوسرا حدیث مقید ہے، اس نے قید بتا دیا بھائی اس کے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو حرمت ہے یہ مشروط ہے، اس کے شرائط ہیں، اگر یہ شرائط نہ ہیں تو حرام ہے، اگر یہ شرائط میسر نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے بلکہ فلان فعل جائز ہے. اس طرح کی تو کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح تو کسی قسم کی حدیث نہیں. ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، 12 ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور 12 ائمہ علیہ السلام کو ہم ہادی مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں اللہ کی جانب سے. ان کا حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ غلط نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. ان کی بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کی بات صحیح ہوتی ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. تو جب انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، فرمایا کہ ان باتوں میں آپ حصہ نہ لیں اور قیام نہ کریں، تو یہ تو لازمی بات ہے کہ یہ پھر سختی سے منع. پھر دوسری جانب مقابل جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ انقلاب کرنے کی کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں، تشیع میں، جماعت مخالفین کے پاس بھی نہیں ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حاکم جتنا فاسق و فاجر ہو، البتہ وہ ایک شرعی حکم کے بنا پر کہ آپ اس کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے، اور طاعت بھی واجب ہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں طاعت بھی واجب. ہمارے ہاں حاکم اگر فاسق فاجر ہے، اس کی طاعت واجب نہیں ہے، اپنی جان بچانا واجب ہے بھائی. اگر کہیں اس کی طاعت نہ کرنے سے وہ آپ کو قتل کر دے گا تو پھر جان بچانے کی حد تک اس کی طاعت کرو. لیکن خروج سے منع ہے، قیام سے منع ہے. ان کے ہاں بھی قیام ممنوع ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں کوئی حدیث ایسی ہو کہ اس میں حکم دیا گیا شیعوں کو کہ شیعوں تم قیام کرو، جہاد کرو، حاکم وقت کے خلاف خروج کرو، اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کرو، یہ ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع کیا. پھر دیکھیں، پھر اگلی بات ہے کہ چلے ہم قیام ہم نے کر لیے، حکومت بنانے کا اختیار فرصت ہمیں، کس طرح حکومت بنائیں؟ قوانین کہاں ہیں؟ اسلامی قوانین کہاں ہیں کہ ہم اس کے روح سے ہم دیکھیں. یہ آپ دیکھیں، ہم جو ہمارے احکام کے کتب ہیں، حلال و حرام کے احادیث کے کتب ہے، وسائل الشیعہ ہے، مستدرک الوسائل ہے، بحار الانوار کے اواخر میں جلد ہے، آپ دیکھیں فروع کافی ہے، تہذیب استفسار، اس میں آپ دیکھ لیں ایک چیپٹر بھی نہیں ہے کہ حکومت کے یہ احکام ہے کہ بھئی صدر آپ کو بنانا چاہیے، وزیر اعظم بنانا چاہیے، کیبنٹ کس طرح ہونا چاہیے، وزیر اعظم کا کیا ذمہ داریاں ہیں، وزارت دفاع کی کیا ذمہ داریاں ہیں، فوج کیا، کچھ بھی نہیں. قوانین مفقود، احکام مفقود. ابھی آپ کا جو پاکستان کا جو آئین ہے، برطانیہ کی آئین کی کاپی ہے نا، وہی برطانیہ کے آئین اور ہندوستان کے آئین فرق بہت کم ہے. پاکستانی آئین میں، ہندوستانی آئین، انڈین کانسٹیٹیوشن میں فرق بہت کم ہے. دونوں نے کاپی کیا کس سے؟ جو ان کا جو پریڈیسیسر تھے، انگریز یہاں پہ حکومت کرتے تھے، وہیں سے پارلیمانی نظام لیا. ہمارے ہاں جتنی حکومتیں ہیں، یہ آئین بناتے ہیں، یا قرآن و سنت سے تھوڑی آئین بناتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں یہ چیز ہے ہی نہیں بھائی کہ تمہاری حکومت کیسے ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو چاہے مثلا عالم تشیع میں ایران میں حکومت بنی ہے، اور جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان کے بہت ساری حکومتیں ہیں دنیا میں، ان کے جو آئین بنے یہ قرآن و سنت سے کہاں بنے؟ سب کاپیاں مغربی کانسٹیٹیوشنز کے، اس میں کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں کہ صدر کو مسلمان ہونا چاہیے. بس وہی ہے کہ صدر کو مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اسی میں کچھ الفاظ چینج کرتے ہیں، وہی سب کے سب وہی کاپی ہے. جو انسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، قوانین سب کے سب انگریزوں کا ہے، مغرب والوں کا ہے، ایران کا بھی یہی ہے. تو حکومت بناتے ہیں بھائی، حکومت بنائیں. یہ حکومت بنانا جو ہے نا، اسلامی حکومت، یہ فلسطینی کاز کی طرح ہے. فلسطینی کاز جو ہے نا، وہ پیراہن عثمان، معاویہ چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے. معاویہ قتل ہونے سے عثمان قتل ہونے سے پہلے نا، اس نے معاویہ سے بہت استمداد کیا، طلب نصرت کیا کہ میری جان بچا دو، فوج بھیج دو. معاویہ نے اس کے لیے کوئی مدد نہیں کی. اس کا فوج آیا بھی مدینہ میں داخل نہیں ہونے، اس نے کہا مدینہ نہ جاؤ. وہ چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے، پھر اس کو خلافت مل جائے. سب لوگ عثمان کو مقتول ہونا دیکھنا چاہتے تھے، طلحہ، زبیر، عائشہ، حتیٰ کہ معاویہ. پھر جب قتل ہوا تو اس نے پیراہن عثمان بلند کیا کہ بھائی عثمان مظلوم مرا ہے. فلسطینی کاز بھی اسی طرح ہے عالم اسلام میں، کہ بھائی جو عالم اسلام کا لیڈر بننا چاہتا ہے نا، اس کو فلسطین سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، وہ کہتا ہے فلسطین کا ہم نے آزاد کرانا ہے. آپ نے دیکھا تھا نا، جمال عبد الناصر، معمر قذافی، صدام حسین، جو بھی وہ عربوں کا لیڈر بننا چاہتا تھا، ہاں فلسطین کو ہم آزاد کریں گے. ابھی جو وہ ابھی رجب طیب اردوغان، وہ بھی جو فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا، وہ بھی عالم اسلام میں مقبولیت کے لیے. وَإِلَّا ترکی کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، فوجی تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات بہت ہی قریب ہیں.
لیکن ظاہر میں کیونکہ مسلمان اسے سپورٹ کریں گے نا جو فلسطین کا نعرہ مارے گا. تو اسی طرح اسلامی حکومت بھی ہے، جس نے حکومت کرنا ہے نا عالم اسلام پہ، تو ہم اسلام نافذ کرنے کا وہ نعرہ لگاؤ. پھر بیچارے مسلمان بیوقوف وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، جیسے جنرل ضیاء صاحب تھے نا اسلام نافذ کرو، اسلام ختم ہو رہا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے ہم میدان میں آ رہے ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے. پھر لوگ بیچارے تو کہیں گے یہ تو بہترین ہے، بہترین ہے، جو اللہ کا نظام ہے وہ یہاں پہ لاگو ہو جائے، اللہ کا نظام نافذ ہو. تو پھر لوگ آتے ہیں بھائی آپ کی سپورٹ کریں گے. تو حالانکہ اللہ کا نظام مجہول ہے. اللہ جو حکومت چاہتا ہے نا، اللہ کی حکومت کیسی ہے؟ جو اسلامی حکومت ہے. یہ کسی کے پاس اس کے قوانین نہیں ہے، نہ شیعہ کے پاس ہے نہ جماعت مخالفین کے، یہ سب کے سب مفقود ہے، مجہول ہے. اور مسلمانوں بیچاروں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے ہر جگہ، شرق و غرب عالم میں، کہ آ جاؤ قربانی دے دو، شہادت قبول کرو ہماری حکومت بننے کے لیے. کیونکہ کچھ لوگ مسلمانوں کے حاکم بننا چاہتے ہیں، حکومت کرنا، وہ ان کے پاس کوئی اور لیاقت نہیں ہے، کوئی اور ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے. وہ لوگوں کو اسی لیے بیوقوف بنائیں گے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے. پر وہ جب آتا ہے نا ان کے ہاتھ حکومت آتی ہے، بدترین ظالم وہی بنتے ہیں، بدترین ظالم وہی بنتے ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں پہ حکومت کریں گے اور دین کو پامال کریں گے، اپنے مقاصد کے اور دنیائی مقاصد کے اور سیاست کے لیے استعمال کریں گے. ہر جگہ یہی ہوا ہے. جی سر، جی سر، حکم کریں.